السلام علیکم، میں ہوں رما چیما اینڈ ویلکم ٹو ہیش ٹیگ میں آج بات ہوگی ٹرانسجینڈرز پہ. اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہ ٹاپک اس وقت لے کے آئے ہیں جب حکومت نے بھی ان کی سپورٹنگ میکنزم پرووائڈ کیا، پالیسیز انفورس کیے ہیں، ان کی صحت، ان کی اپرچونٹیز، ان کے لیے امپلائمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اندازہ لگائے کیونکہ سینسس تھوڑا پرانا ہے، مگر اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پاپولیشن تقریباً پاکستان میں 1 ملین کے قریب ہے، تو ان کو بالکل سیاست میں بھی آنا چاہیے، ان کو ڈاکٹرز بھی بننا چاہیے، MBA بھی کرنا چاہیے، ٹیچنگ میں بھی آنا چاہیے، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتی ہیں ان کو کرنا چاہیے. اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے اور آپ کو اپنے مہمانوں سے ملوائیں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زنایا چودھری، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک پروجیکٹ کو مینیج بھی کر رہی ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. اور ایک سوشل میڈیا سٹار ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ انوشا طاہر بٹ، جو کہ 5 سال سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے بہت سے مواقع فراہم کر رہی ہیں، ان کے درمیان رہ کے ان کی مدد کر رہی ہیں، اور تقریباً سال پہلے انہوں نے ٹرانسجینڈر امپاورمنٹ آرگنائزیشن بھی شروع کی. ویلکم ٹو دا شو انوشا. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج آپ دونوں آئی ہیں، اور ہم لوگ ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ اس حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور یہ ایک دیکھیں، ہم سارے انسان ہیں، کوئی بھی چوز نہیں کرتا کہ وہ کیا چوائسیز لے یا وہ کس طرح اس دنیا میں آئے. جو پریجڈس ہمارے دماغ میں ہے ان کو انلرن کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا حصہ ہے، ہم پراؤڈ ہیں کہ ہمارا حصہ ہے، اور اسی ٹاپک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. انوشا، آپ سے شروع کروں گی بیکاز سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بہت سے لوگوں نے کور کیا. آپ نے اپنے گھر میں ٹرانسجینڈرز کو جگہ دی، پناہ دی، اور وہیں پہ ان کو اسکل امپاورمنٹ دی. آپ بتائیے، اپنی سٹوری ضرور ہم سے شیئر کریں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. میں سمجھتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اسپیشلی کمیونٹی کے کام کرنے کے لیے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرانسجینڈرس کی دعائیں بہت لگتی ہیں، تو میں اپنے آپ کو اس چیز میں بہت لکی سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے اتنے لوگوں میں سب سے زیادہ جو فیس سوشل لائز ہے وہ بھی میرا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز کی ایبلٹی دی اور ہمت دی کہ میں اپنے گھر سے ہی اس چیز پہ کام شروع کروں کمیونٹی کے ساتھ. تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے اس کام کے لیے چوز کیا، اور بعد میری فیملی نے مجھے اس کام کے لیے بہت سپورٹ کیا. کیونکہ جب آپ نے یہ سوچا تھا کہ ہم جب بھی گھر کھولتے ہیں کسی کے لیے بھی، تو بہت سے تھاٹس زندگی میں آتے ہیں. پریویسی کا تھاٹ آتا ہے، پھر ہوتا ہے کہ جس طرح ہم رہ رہے ہیں اب اس طرح نہیں رہا جا سکے گا. اگر ہم جب بڑے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ شیئر کرنا ہو تو تھاٹ آتا ہے کہ اچھا نہیں، یہ میری چیز ہے، یہ اس کی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا خیال آپ کے ذہن میں کیسا آیا؟ اور مجھے بالکل فیملی سپورٹ کے بارے میں بھی بتائیں. ٹرانسجینڈر کے ساتھ کام کرنا میرا اپنا بچپن کا ایک ڈریم تھا. میں دیکھتی تھی کہ لوگ یتیم بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بیوہ عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. کوئی بھی اس کمیونٹی کے ساتھ کام کرتا ہے تو فرنٹ پہ آ کے نہیں کرتا، ہمیشہ بیک اینڈ پہ کرتا ہے. اور اگر کوئی کام کرتا ہے تو بتاتے ہوئے تھوڑی سی ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے کہ میں ٹرانسجینڈر کے ساتھ کام کر رہا ہوں یا میں کام کر رہی ہوں. اس چیز کو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ جب آپ 2020 جیسے 2019 21 میں رہ کر بھی آپ بولو کہ میں ٹرانسجینڈر کے ساتھ کام کرتے ہیزیٹیشن فیل کر رہا ہوں، تو میں چاہتی تھی کہ نہیں، میری ڈگری کس کام کی، میری ایجوکیشن کس کام کا، میرا ایکسپیرینس کس کام کا، کہ کسی انسان کی وہ ہمت نہ بنا سکیں. تو یہی سوچ کے جب میں نے اپنے فرینڈ سرکل میں بات کی ان کی جابس کے لیے، تو لوگوں نے مجھے بھی نہ کیا کہ نہیں ٹرانسجینڈر کے ساتھ نہیں. تو پھر میں نے کہا نہیں، بہتر ہے کہ میں اپنے گھر سے ہی کام شروع کروں. پھر میں اپنے گھر میں ایک لاؤنج میں ایک کمرے میں کچھ سلائی مشینیں لگائیں ٹرانسجینڈرس کے لیے. پھر وہیں سے لوگوں نے دیکھا اس چیز کو، الحمدللہ سپورٹ کیا. دین اس کے بعد ہم نے ٹرانسجینڈرس کو کچھ اسمال بزنس سیٹ اپ کر کے دیے. تو اس طرح آہستہ آہستہ آگے جاتے گئے اور لوگوں کا پیار ملتا گیا. بہت پیاری بات آپ نے کی. زنایا، آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، میں بھی ایکٹیوزم کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے یہ آسان کریئر نہیں ہے. اپنے لیے آواز اٹھانا تو مشکل ہے ہی، مگر دوسروں کے لیے آواز اٹھانا اس کے لیے بہت ہمت چاہیے. پھر آپ اب ٹرانسجینڈرز کی ایکٹیوزم کی طرف آ گئی ہیں. یہ آپ کو کیا چیلنجز نظر آتے ہیں اس ایکٹیوزم کی فیلڈ میں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لوں. جس طرح سے پہلے میں نے اسٹارٹنگ جو تھی وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ہی کی تھی، بٹ دین آئی تھنک کہ نہیں، ہم لوگوں کو صرف ایک سرکل کے اندر نہیں رہنا، ہم لوگوں کو باہر بھی نکلنا ہے اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا، جو کہ سوسائٹی کے اندر اور ایک کمیونٹی کے اندر جو بیریئرز ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. تو اسی سے ہی ریلیٹڈ پھر میں آگے آئی اور پھر آگے اس طرح کام کیا. اب آپ نے کہا کہ کیا کیا بیریئرز ہیں اور کس طرح سے چیلنجز کیا ہیں اور کس طرح سے، تو وچ آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو اسٹل ابھی تک بہت چیلنج ہم لوگوں کو گزرنا ہوگا. ہم لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے مسائل سب سے بڑا کیا پریجڈس فیس کرتی ہیں آپ؟ اچھا، میں اپنی اگر بات کروں تو میں اتنی امپاورڈ ہوں، لائک آئی تھنک کہ مجھے اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہے.
تو یہ ایک سب سے مین چیز ہوتی ہے، جب آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کہیں پہ بھی کسی سے بھی آپ بات کر سکتے ہو، اسٹینڈ لے سکتے ہو ان یا چیزوں آپ کے کو اوپر. آگاہی ہے کہ یہ لا ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ یہ لا مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، میں ان کو اسی طرح پھر کریکٹ کرتی ہوں. ایون کہ بہت زیادہ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ جو سا ہے وہ 2018 وہ آ چکا ہے، بنا ہے اور سب، کیونکہ اس کی نا ابھی تک پراپرلی اگر میں کہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا پھر گورنمنٹ میں، تو امپلیمنٹیشن اسٹل وہ ابھی تک ریکوائرڈ ہے، وہ ابھی تک ابھی ہو رہی ہے. کسی کو بھی تکلیف دینا، اس پہ تشدد کرنا، اس سے اس کا حق چھیننا عام سی بات نہیں ہے. سینسٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے اور ایڈووکیسی یا ایکٹیویزم اسی کا حصہ ہے. حال ہی میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے صحت کارڈ جو کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے، اس کے علاوہ ماہانہ وظیفہ بھی ٹرانسجینڈرز کے لیے اناؤنس ہوا ہے. یہ دونوں اناؤنسمنٹس کے بارے میں انوشا آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت پازیٹیو گیسچر ہے پرائم منسٹر کا، جنہوں نے اس فرسٹ حکومت ہے جس نے ٹرانسجینڈرس کے لیے کوئی ایسا قانون پاس کیا اور ایسا بل پاس کیا ہے اور ٹرانسجینڈرس کے بارے میں سوچا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب نے، مطلب پرائم منسٹر نے، یہ ٹرانسجینڈرس کے لیے نہیں، یہ ہم آنے والی نیو جنریشن جو ٹرانسجینڈرس ہیں ان کے لیے کیا ہے. ہم عورتیں، ہم نہیں بچے پیدا کرنے ہیں. تو یہ ٹرانسجینڈرس کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی لڑائی ہے جس کے گھر میں ایک ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے، کہ اس کو کیوں حقوق نہیں مل سکتے، کیوں وہ حق نہیں مل سکتے جو باقی بہن بھائیوں کے ہیں اور اس کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں بڑا اچھا پازیٹیو گیسچر ہے. آنے والی حکومت کی آلریڈی پائپ لائن میں ٹرانسجینڈرس کا نام لکھ دیا گیا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے بہت ایک باعث دیکھا ہے. اکثر جن ٹرانسجینڈر سے میری انٹریکشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں، اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں یہ چیلنجز ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل ابھی بھی کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امپلیمنٹیشن جو سی ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اگر سب سے پہلے ادھر میں یہ بھی کہوں گی کہ کیا امپلیمنٹیشن، دیکھیں لا اگر ایک بنا دیا ہے یا ایک حکومتی سطح پہ اعلان ہو گیا ہے، عام پبلک نے تو خود سٹیپ لینا ہے نا. میں نے تو اپنے اندر یہ خود چینج لانا ہے. کیا کہتی ہیں آپ؟ ہاں بالکل چینج تو لے کے آنا ہے، لیکن آئی تھنک وہاں پہ جو سا کیونکہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ اتنے سینسٹائز نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹیز کی کس طرح سے ہم لوگوں کو ان کو، اب جس طرح سے خواجہ سارا عورتیں ہیں، خواجہ سارا مرد ہیں، ان لوگوں کو اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے. اب آپ نے جس طرح سے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی، تو ابھی تک جو سا اگر میں گورنمنٹ مطلب ہاسپٹل یا پھر پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بھی بات کروں تو اس طرح سے یہ چیزیں مینشن نہیں ہیں. اچھا تو ان آئی ڈی کارڈس کے جو سے ابھی تھوڑے سے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو کچھ فیل آ رہی ہیں کہ ابھی پراپر اس کی جو سی چیزیں نہیں ہوئی، تو وہ والی چیزیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اور بہتر ہو جائیں گی، تو ایک بڑی اچھی چیز ہو جائے گی. تو وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے وہی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آگے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی مل کے ایک اچھا ہے جو سا پاکستان کو آگے ہم بالکل. اور ٹیکس کلیکشن کے لیے بھی میرے خیال ہے ٹرانسجینڈرس کو امپلائی کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے ٹیکس کلیکشن بھی کر رہی ہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گی انوشا، آپ اسکلز دیتی ہیں. جنرلی ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کی شاید یہ سینسٹائزیشن ہوئی ہے کہ ہم نے بیوٹی انڈسٹری میں جانا ہے، فیشن ڈیزائننگ میں جانا ہے. سو وہ جو ایک لرنڈ بیہیویئر ہے اس کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ بیکاز اوبیسلی جابس تو ہر طرح کی ہیں، کلرکس کی جابس ہیں، مطلب اسپورٹس میں ہیں، بہت زیادہ جابس ہیں. تو اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں سمجھتی ہوں ٹرانسجینڈر سب کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ان کے پاس، ہر چیز ہے. جیسے ہم لوگ ایک پراپر ایک مکمل انسان ہے ویسے ہی ہیں وہ. تو ان کی جینڈر پہ رکھ کے صرف ایک پوائنٹ ان پہ ٹرانسجینڈر رکھ کے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے اس جاب کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، ان کو جاب نہیں مل سکتی. تو وہ ہر کام کر سکتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے وہ نہ کر سکتے. بلکہ جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کی جنرلی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی جس دن فیملی نے ٹرانسجینڈر کو ایکسیپٹ کر لیا اس دن ٹرانسجینڈر رائٹس پہ بات نہیں ہوگی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ 18 سال کی عمر تک ایسا قانون بنائے کہ ٹرانسجینڈر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے. نہ ماں باپ بچوں کو گھر سے باہر نکال سکیں گے اور نہ ٹرانسجینڈر. مگر یہ قانون اگر کہہ بھی دے، اگر ایک فیملی رد کر رہی ہے ایک بچے کو، اور یہ جنرلی آپ اس پہ زیادہ بات کر سکتی ہیں، خاموشی سے کر رہی ہے، چھپ کے کر رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس میں یہی کہوں گی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. حکومت کو چاہیے، ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ان سب کو چاہیے کہ اس لیول پہ اویئرنیس دی جائے. ہاسپٹلز میں ایسے بنائے جائیں، ایسے سینٹرز بنائے جائیں جہاں پہ ٹرانسجینڈر بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو فیملی کا مائنڈ سیٹ کیا جائے، فیملی کو اس چیز کا اویئر کیا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے جیسے اٹس اوکے اگر یہ ہو گیا ہے، سوشلی کمپینس دی جائیں ان کے لیے. یہ ہاسپٹل میں ایسے بنائے جائیں. اسکولس میں دیکھیں جب ٹرانسجینڈر کو فیملی نے ایکسیپٹ کیا اس کی ایجوکیشن بھی مل جائے گی، اس کو آئی ڈی کارڈ بھی مل جائے گا، بالکل اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اسی کنورسیشن کو جاری رکھیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہیش ٹیگ میں آپ کو پھر ملیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक हैशटैग पे अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं. सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है. वायलेंस अगेंस्ट विमेन भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे. मुझे आप बताएं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है सोशल मीडिया पे जब वो एक अकाउंट बनाती है, कोई भी या बनाता है, जो भी जेंडर आइडेंटिटी हो, आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? अच्छा, उसमें ना सबसे ज़्यादा तो एक तो मतलब अब चूँकि कम्युनिटी भी इतनी एम्पावर्ड हो रही है और वो सोशली मतलब हर जगह पे अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सा वो सेक्सुअली हरासमेंट वगैरह के ये बहुत ज़्यादा इश्यूज जो उनसे वो आ रहे होते हैं. तो अब अगर मैं यहाँ पे वही अब आपने जैसे वायलेंस की बात की और ये बहुत जेंडर बेस्ड वायलेंस, एग्जैक्टली, तो ये बहुत ज़्यादा है. अब आपको यहाँ पे मैं चूँकि मेंशन करूँ जिस तरह से जॉब इश्यूज हैं और मतलब स्टिल अभी तक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर उसमें जब आपने जॉब करने की कोशिश की और आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आने की कोशिश की, आपने क्या फेस किया? अच्छा, आई एम लकी कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व रही, जिस तरह मैं अपनी कुछ टीचर्स की मैं बात कर सकती हूँ, जिस तरह से मैं अपनी कम्युनिटी के ही जो मेरे बड़े गुरु वगैरह थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि मैं कुछ पढ़ी थी तो उन्होंने मुझे और कहा कि नहीं तुम पढ़ो और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. और उनकी वजह से भी और ख़ुद की वजह से भी मतलब मैंने भी उसमें कोशिश अपनी जो उनसे वो पुट इन करती रही. तो एक ये चीज़ बहुत मुझे वो एक आई कि जो उनसे अपनी मतलब स्ट्रेंथ मिल रही थी ना मुझे कम्युनिटी से. तो फिर क्या ये सच है कि अगर हम ये कहें कि तालीम आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल, तालीम के बगैर तो हम लोग बिल्कुल, हम क्या मतलब कोई भी है वो इनकम्प्लीट है. तो मैं इसीलिए सबसे पहले मतलब यहाँ पे यही कहती होती हूँ कि एजुकेशन जो सी वो ट्रांसजेंडर्स में भी आप यही कह रही होती हैं. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेंस हो रही है, मतलब वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग एडमिशन्स देंगे, बट स्टिल जो सा है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर भी वो ये चीज़ें हम लोग चाहते हैं क्योंकि वहाँ से ही स्टार्टिंग होती है, स्कूल की होंगी तो फिर कॉलेज आएंगे, स्कूल पढ़ेगा कोई तो यूनिवर्सिटी जा सकेगा. तो यहाँ अनुषा, यहाँ पे मैं आपका ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगी कि आप स्कूल्स में क्या मसाइल होते हैं? बिकॉज अगर ये कह रही हैं यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है, पर क्या स्कूल एक्सेप्ट करता है? स्कूल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन बहुत उसमें मैटर करती है. उसमें ये होता है कि देखें, ट्रांसजेंडर 8-10 साल जब बालिग उम्र में जाता है तो तब उसको पता लगता है कि नहीं, अगर मैं लड़का हूँ तो मेरे लड़कियों वाले शौक हैं, अगर लड़की हूँ तो मेरे लड़कों वाले शौक हैं. वहाँ पे जाकर उसको थोड़ा सा वो समझ आती है कि नहीं, मैंने लड़कियों में रहना है. तो स्कूल ऐसा कभी भी को एजुकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि एक लड़का उठ के लड़कियों में जाके बैठ जाए. तो स्कूलों को क्या करना चाहिए आपके ख्याल स्कूल में इसमें ये करना चाहिए कि प्रॉपरली उनको एक, जैसे कहते तो हैं कि हमने बना दी ऐसे फॉर्म्स बना दिए इसमें अदर की ऑप्शंस है, मगर बिल्कुल भी नहीं है. स्कूल कुछ भी नहीं कर सकता. गवर्नमेंट भी तभी कुछ करेगी जब फैमिली एक्सेप्टेंस होगी. फैमिली एक्सेप्ट करेगी तो एक माँ आगे खड़ी होगी, एक बाप खड़ा हो जाएगा बच्चे के आगे कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, कानून बन चुका है. तो जब तक फैमिली को आप नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे, कैसे अपने बच्चे के लिए केस करेंगे? अनुषा, आपकी इंटरेक्शन, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं अब तो 6 साल हो गए हैं, इस कम्युनिटी से थी तो आपकी एक्सेप्टेंस भी थी और अब शायद आपकी फैमिली को की भी एक्सेप्टेंस हो, मगर अमूमन फैमिलीज़ में एक्सेप्टेंस नहीं होती. क्या आपने कोई मनफी कमेंट्स भी सुने? चलें, आप, मुझे पता है सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने आपको कवरेज दी और आपको शाबाशी दी, बट बहुत से लोग इनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी. उन्होंने क्या कहा आपको? देखें, सबसे पहले मेरे फादर मुझे सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह. जब मेरे राइट हैंड लेफ्ट मेरे बाबा थे तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता भी था तो मैंने यही सोचती थी कि नहीं, अगर आज मैं नीचे गिर गई तो मेरे पीछे पूरी कम्युनिटी है जिसकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है, प्यार मिला है और जिसकी वजह से आज मुझे लोग जानते हैं. और आज मैं जिस प्लेटफॉर्म में जा रही हूँ, लोगों की वजह से जा रही हूँ. बिल्कुल. अनुषा को तो कोई जानता ही नहीं था, तो आज अनुषा को कोई जानता है तो उस कम्युनिटी की वजह से जानता है. तो मैं उस कम्युनिटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी कि जिससे मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया. मैं हमेशा यही कहती थी कि नहीं, मैंने इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, क्योंकि कल को मैं यही सोचती थी कि मेरे घर एक बच्चा ऐसा पैदा होगा तो क्या उसके साथ भी यही होगा. मगर आप मुझे कोई ऐसी कहानी बताएं, बिकॉज सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव रुख भी लेते हैं कि आपको पज़ेराई मिली, मगर कोई एम्पावरिंग या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी बताएं जो आपने अपने सामने देखा हो कि चेंज आया हो. हाँ, मैं ये शेयर करती हूँ. हमने लाहौर में भी रिसेंटली 2 हफ्ते हो गए कि ट्रांसजेंडर के लिए शॉप ओपन किया, टेलर शॉप, जिसमें हम ट्रांसजेंडर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ ट्रांसजेंडर एम्पावर भी हो रहे हैं वहाँ पे हमारे जो मास्टर हैं वो टेलर हैं, वो ट्रांसजेंडर्स हैं हमारे. तो हमने भी रिसेंटली ग्रास रूट लेवल से उठाए हैं, जो सिग्नल पे जो टोलियों की सूरत में लोगों के घरों में जाके मांगते थे. हाँ. हमने रोड्स में तो ट्रांसजेंडर उठाए और उनको एम्पावर किया, उनको हम लेके चले. हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया. उनको टेलरिंग सिखाई या जो जहाँ भी उनका इंटरेस्ट था. एग्जैक्टली. और लाहौर में हमने अवान टाउन में शॉप ओपन किया उनके लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो शॉप. उसमें कोई भी दुनिया में कहीं से भी ट्रांसजेंडर आ सकता है. उसको वहाँ पे मशीन मिलेगी, उसको वहाँ पे खाना मिलेगा और उसको वहाँ पे हुनर सिखाया जाएगा. जब हम ऐसा काम करते हैं
اس کو تسلسل میں رکھنا یا سسٹین کرنا بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو سسٹین کرنے میں آپ کے لیے کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ مجھے ایسا جو مین پرابلم جو آتی ہے سوسائٹی کی طرف سے بہت زیادہ آتی ہے. سوسائٹی کہہ دیتی ہے کہ ہم ٹرانسجینڈر ایکسیپٹ کیے, ہم ان کے لیے کریں گے, مگر میں ہمیشہ کہتی ہوں فرنٹ لیول پہ کیوں نہیں آتے, کانفیڈنٹ ہو کے کیوں نہیں آتے. اگر کسی ٹرانسجینڈر پہ وائلنس ہو رہا ہے تو کیوں نہیں جاتے اس کے پاس, کیوں پولیس اسٹیشن میں اس کے ساتھ نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ابھی ہم خاتون اور بچوں کے ساتھ وائلنس ہو تو کھڑے نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی مارجنلائزڈ کمیونٹیز یا جن کی آواز نہیں سنی جاتی ہے, یہاں تو بلکہ میں یہ بھی کہوں گی جو مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, تو ابھی تک یہ چیلنجز آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. چیلنج ایسا جو آتا ہے سوسائٹی ہی آتا ہے, باقی فیملی سے الحمدللہ کبھی کوئی نہیں آیا, جہاں پہ میں کام کرتی ہوں سائٹ سے کبھی نہیں آیا. زیادہ جو ہمیں سوسائٹی کے ہی آتا ہے, اور میں چاہتی ہوں دل سے, اور میں اس چیز کو چاہتی ہوں کہ ٹرانسجینڈرس کو ان کی فیملیز ایکسیپٹ کر لیں. جس دن ایکسیپٹ کر لیں گی ہم لوگ ان ایک ٹاپک ہی ختم ہو جائے گا دنیا سے. 5 سال بعد ذرا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں, اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے آپ کیا چینجز دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن کا ہی کرنا چاہتی ہوں کہ جو ایجوکیشن ہوگی تو پھر ہم لوگ ہر جگہ پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو امپاورڈ ٹرانسجینڈر ہے ہم لوگ ان کو پاس اسکل کا کام سکھا کے, اور ان کے ساتھ ہم لوگ بزنس انٹرپرینورشپ کے اوپر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ اور بڑی جگہوں پہ اب میں سب سے پہلے تو میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, ہر جگہ پہ ٹرانسجینڈر پرسن ہو. اب یہاں پہ اگر میں یہ بات کروں کہ ایجوکیشن جو کہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ابھی ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح سے اب میں جب دیکھتی ہوں نیوز پیپر پہ ایک جاب آئی ہوئی ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں جی MBA ریکوائرڈ ہے ٹرانسجینڈر پرسن, یا پھر BA جون سی وہ تو یہ پاسبل نہیں ہے. ابھی پاسبل زیادہ ٹرانسجینڈرز MBA کر چکے ہوں, ابھی تو اس طرح سے کوئی بھی نہیں, صرف ہمارے پاس اگر کچھ فنگر ٹپس پہ ہی کچھ ہوں گی ٹرانسجینڈر پرسنز جون سی ہوں گی. اور آئی ایم سوری یہ تو مطلب بہت سے مردوں نے نہیں کیا ہوتا, عورتوں نے نہیں کیا ہوتا, تو ٹرانسجینڈرز کو تو ابھی مطلب بہت سے سفر طے کرنے ہیں. بالکل, تو یہاں پہ میں یہی چیز چاہتی ہوں کہ نا بے شک ایجوکیشن تھوڑی کم ہو, لیکن انسان ہے, انسان کوئی بھی کام, کوئی بھی ہنر, کچھ بھی سیکھ سکتا ہے, کچھ بھی. ہم لوگوں کے پاس کچھ ایسی ایگزامپلس بھی ہیں جو اگر میں پنجابی میں کہوں اس کو چٹے ان پڑھ جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہیں, اور ان لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا, اتنا ان کی اتنی پالش وہ لوگ ہوئے ہیں, لائک یو کانٹ جج دیم کہ آپ ان کو کہیں گے نہیں یہ ایجوکیٹڈ ہے, اس لیے کہ اتنی وہ اچھے سے ان کی مطلب جب آپ کارنر ٹائیگر جو ہوتا ہے نا اس میں جو مطلب مضبوطی ہوتی ہے وہ کسی میں نہیں ہوتی. میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے. سیریسلی, اور وہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں, ہیلتھ کے اوپر وہ اتنی اویئرنیس دے رہے ہیں, HIV AIDS سے ریلیٹڈ, STI STDs وغیرہ سے ریلیٹڈ, مطلب بہت کام کر رہے ہیں. اور ہم لوگ جب آپ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کہیں گی نہیں آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا, کیا پڑھی لکھی نہیں بالکل نہیں, مطلب وہ اس طرح سے مطلب وہ چیز ایک آتی ہے کہ نا آپ اتنے وہ ماشاءاللہ پالشڈ ہیں. تو وچ آئی بلیو کہ ہم لوگ جب تک لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو نہیں کریں گے ہم لوگ چیزوں میں آگے نہیں آئیں گے, اور یا پھر لوگ ہمیں اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو یہ چیز جو سی ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں بھی پیچھے کرے گی اور ان لوگوں کو بھی. بالکل ایسی بات صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ سول سوسائٹی کے رول کی بات کریں, ہم نے پالیسی کی بھی بات کر لی, میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ آج تو آپ ہیش ٹیگ میں دونوں مہمان ہیں اور آپ نے اپنی مسئلے بھی بتائے, اپنی اچیومنٹس بھی بتائیں, اپنے ویژنز بھی بتائے. میڈیا اس کے علاوہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ میں انوشا آپ سے شروع کروں گی. میڈیا, سوشل میڈیا کی بات کی ہے جو, اور جنرل میڈیا کی بات کی جائے, دونوں میڈیا بہت رول پلے کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈیلی بیسس پہ ایسے شوز ہونے چاہیے, ایسی اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے اسپیشلی ٹرانسجینڈرس پہ. میں نے جب بھی دیکھا ٹرانسجینڈر سے مذاق, شوز میں بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, مجھے اس کی بڑی دل سے تکلیف ہوتی ہے. مگر انوشا جب فار انسٹنس اگر کوئی ٹرانسجینڈر کسی شو کا حصہ ہے, میں ان کو جج نہیں کروں گی, بیکاز شاید ان کے لیے کمانے کا وہ واحد ایک ذریعہ ہے, بٹ اگر آپ اس کو اس جگہ پہ بٹھا کے وہی کانٹینٹ کریٹ کریں, اس کے لیے تھوڑی سی میرا خیال ہے مجھے تکلیف ہوگی. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, مجھے دل سے اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ٹرانسجینڈرس کا شو سے مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اکثر شوز میں دیکھتی ہوں, ٹاک شوز میں یا کبھی بھی ٹرانسجینڈر کو انہوں نے لائیو لیا ہوتا ہے, نیچے ہمیشہ لکھا ہوتا ہے خواجہ سرا. کیوں لکھا ہوتا ہے؟ مجھے ہوتا ہے اگر میرا نام انوشا لکھا تو ان کا نام بھی زنایا چودھری لکھا, اور ٹرانسجینڈر لڑکی تو نہیں لکھ رہے نا, عورت تو نہیں لکھ رہے میرے نام. ایگزیکٹلی, تو وہی میں کہتی ہوں کیوں میرے نام سے عورت نہیں آ رہا, مرد کے نام سے مرد نہیں آ رہا, تو ان کے نام کے ساتھ ٹرانسجینڈر کیوں آ رہا ہے؟ ایک نام ہے ان کا, باعزت طریقے سے ان کو بلایا جائے. اور مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہر شوز میں جا کے بات کرتے ہیں ینگ ٹرانسجینڈرس کی, ہم نے کبھی بزرگ ٹرانسجینڈرس کے بارے میں بات نہیں کی. میرے پاس ایسے ٹرانسجینڈرس ہیں, بلکہ ذرائع خود جانتی ہیں, جن کی پاؤں کی انگلیاں کٹی ہیں, شوگر پیشنٹس ہیں, ہارٹ پیشنٹس ہیں, BP پیشنٹس ہیں, وہ بھی ٹرانسجینڈرس ہیں جو کبھی کسی شوز میں آئی ہی نہیں ہے, بلایا ہی نہیں گیا. ہم ان کو امپاور نہیں کر سکتے, ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, ہم ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف ان کو میڈیسنس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں.
ہم ان ٹرانسجینڈرس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو ان ٹرانسجینڈرس پہ بھی غور کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ماں باپ ایک سرٹن ایج میں جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے کام سے, اور مدر بھی اکثر نی پیشنٹ ہے, کوئی مدر کوئی مسئلہ ہے, تو ٹرانسجینڈرس میں بھی ایسے ہیں. یہاں پہ ثنایا آپ نے کمیونٹی کی بات کی, جو ٹرانسجینڈرس کی کمیونٹی ہے وہ بڑی کلوز نٹ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کی کمیونٹی میں ایک فار انسٹنس اگر ایک بڑا ہی, مجھے کہتے ہوئے بھی کچھ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ڈانس کرتا تھا یا شادیوں پہ جا کے پرفارم کرتے تھے اور اب ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, آپ لوگوں کی کمیونٹیز میں اس کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو یہی پتا ہے کہ بہت پیار سے رکھتے ہیں, فیملی کی طرح رکھتے ہیں, کیونکہ ینگ جو ہیں وہ ان کی کیئر کرتے ہیں. آپ پلیز یہ کلیئر کریں. بالکل, ہم لوگ جس طرح سے انوشا نے بھی کافی چیزیں کلیئر کی, اسی طرح سے ہم لوگ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ کل کو ہم لوگوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے, ہم لوگوں نے بھی اسی طرح مطلب اسی فیز میں ہم لوگوں کو جانا ہے, اور پھر ہم لوگوں کو, تو اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بڑوں کا, جس طرح سے انوشا نے کافی زیادہ اتنی چیزیں مینشن کر دی, شوگر پیشنٹ, بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, مطلب وہ سارا ہم لوگ اسی طرح جو چیلے ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں جن کے جو ان سے گروپ وغیرہ جو ہم انہیں کے انڈر رہ رہے ہوتے ہیں ایز اے گارڈین, ہم لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ جو ان سے اسی طرح ہم لوگوں کو اس طرح ماں باپ کی طرح لیتے ہیں. تو ہم لوگ بھی جس طرح جو ان سے بچے ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, تو اسی طرح ہم لوگ بھی ان کی اسی طرح سے دھیان کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی کہیں پہ بھی نہیں جانا, ہم ان کے ساتھ ہیں, فیملی نہیں ہے, ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہی رہ رہے ہیں. ہمارے اسی طرح سے دیکھیں, ہم گرو ہے, ہم اس کو باپ کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں, ہم ماں کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح گرو بھی جو ہے ہم لوگوں کو بچوں کی طرح لے رہے ہوتے ہیں. جاتے ہوئے کیا الفاظ یا میسج دیں گی آپ انوشا؟ میں بس یہی بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, ہر پلیٹ فارم پہ کہوں گی, یہاں پہ بھی یہی کہوں گی کہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت خوبصورت لوگ ہیں, جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ یقین رکھتے ہیں, حقوق العباد میں انسانوں کے حقوق آتے ہیں, تو ایک دفعہ ان کو بھی غور سے دیکھیں, یہ بھی مکمل انسان ہے, ان کو بھی ایک دفعہ دیکھا جائے, ان کی بھی سنی جائے بات, ان سے نفرت نہ کی جائے, ان کو اپنایا جائے اور ان سے پیار کیا جائے. یہ تو اور مذاق اور مذاق نہ اڑایا جائے, بالکل بھی نہ اڑایا جائے ان لوگوں کا مذاق, اور بالکل ان کو ہرٹ نہ کیا جائے, یہی سوچ کے کیا جائے. بار بار میں وہی کہتی ہوں کہ ہم بچے ہم نے پیدا کرنے ہیں, تو یہی سوچ کے ان کے ساتھ پیار, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, بہن بھائیوں والا ہاتھ ان کے سر پہ رکھیں. اور ان کی جتنی فیملیز ہیں جہاں پہ بھی کہیں دیکھ رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں ان کو یہ مت سمجھیں کہ بچہ ہمارے لیے کوئی شرم کا باعث ہے, نہیں, یہی بچے ہیں جو آج پتہ نہیں کس مقام پہ جا کے بیٹھیں گے. آپ زنایا کو دیکھ لیں, اور بھی ایسے بہت ٹرانسجینڈر جو بہت ایک اچھی چیز پوسٹ پہ بیٹھے ہیں جا کے, بالکل ایسی بات ہے, یو این میں کام کر رہے ہیں بھائی, پاکستان سے ہی. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ فیملی ایکسیپٹ کر لے, جس دن فیملی ایکسیپٹ کر لے گی, گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کوئی قانون پاس کرے, ایسا لا بھی. دیکھیں نا, بزرگوں بھی تو گورنمنٹ نے کیا نا لا پاس. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, مگر یہاں پہ میں پھر وہی کہوں گی کہ گورنمنٹ تو جو بھی کوشش کر سکتی ہے کرتی ہے, مگر ہمیں اپنے آپ میں یہ چینج لانا, یہ ایکسیپٹنس, یہ ٹالرنس, یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہم جان کے اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے تو اور بات ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. اور دیکھیں, پاور, پیسہ, یہ آنی جانی چیز ہے, انسانی جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کی پلیز قدر کریں. اور بے شک دونوں نے بالکل صحیح کہا, دے آر اے پارٹ آف اس, پاکستان کا حصہ ہے اور ہمارا بالکل فخر بھی ہیں, اور ہمیں ان سے پیار کرنا ہے اور ان کو گرو کرنے کی اپرچونٹیز دینی ہے اور ان کو سپورٹ دینی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہیش ٹیگ پہ آنے کا, اور میرا آئی ہوپ کہ یہ شو لوگ دیکھیں اور ان کو بالکل اندازہ ہو کہ یہ سپورٹنگ میکنزم بنانا کتنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد تھا, ہیش ٹیگ اس لیے استعمال ہوا اس کے لیے کہ ہم لوگ وہ چیزیں وائرل کریں جن کو وائرل ہونا ضروری ہے. آج جو بھی ہم نے باتیں کی ٹرانسجینڈرز کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ سارے اس بارے میں سوچیں اور ایک پازیٹیو سا, اچھا سا, امپاورنگ سا ہیش ٹیگ بنائیں اور اس چیز کو آگے لے کے چلیں, اس جرنی کو کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہیش ٹیگ میں.